أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن ليأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، ارینی مجھے دکھا دیجئے، کیف تحیی الموتى کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردے کو. قال اولم تؤمن، اللہ تعالی نے فرمایا اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے اس بات کا؟ قال، تو ابراہیم علیہ السلام بولے بلا، کیوں مجھے ایسا نہیں ہے کہ یقین نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر اس کے بعد میں اپنے دل کا مکمل اطمینان چاہتا ہوں، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. قال فخذ 4 من الطیر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر دیجئے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے اوپر رکھ دیجئے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ ان کو بلائیے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے دوڑ کر کے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، مثال اس آدمی کی جو خرچ کرتا ہے مال کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس کی مثال جیسے کہ ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ لگتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی مزید بڑھا دیتے ہیں ثواب کو جس کے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی وسیع علم والا ہے، وسیع جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. کل کی آیات مبارکہ میں ایک چیز کی وضاحت آئی تھی. آپ حضرات سے عرض کیا گیا تھا کہ ایک بستی پر ایک آدمی کا گزر ہوا، اور وہ بستی کون سی تھی؟ بعض نے بیت المقدس کہا ہے کہ بخت نصر نے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا. اس کے بعد ایک نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں بستی کو تباہ کر دیا گیا ہے، لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، کسی کا سر ہے، کسی کا پاؤں ہے، کسی کے جسم کا کوئی اعضاء ہے. تو اس ماجرے کو دیکھ کر وہ تعجب میں پڑ گئے تھے، اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالی اس انسان کے یا انسانوں کے مر جانے کے بعد ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو
اس سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام کو موت دے دی، یا یوں کہو کہ 100 سال تک ان کی روح کو قبض کر لیا، اور جب 100 سال کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اٹھائے گئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا تھا لبثت یومن او بعض یوم، کہ میں کتنی دیر رہا، 1 دن ہو گیا مجھے یہاں پڑے ہوئے، یا 1 دن کا کچھ حصہ ہوا، حالانکہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا ان کو؟ 100 سال ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں میرے نبی، ایسا نہیں ہے، قال بل لبثت 100 عام، اب تو یہاں پڑے رہے، بے ہوش رہے یا موت کی حالت میں رہے 100 سال تک۔ تو یہ ان کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں جواب عطا فرمایا تھا۔ بعینہ ہی یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا۔ گزشتہ آیت سے پہلی والی آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذکر آیا تھا جس میں نمرود سے واسطہ پڑا تھا، اس نے کہا تھا میرا رب، میں رب ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی، دیگر انشاءاللہ آگے بتا دی جائیں گی۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس پر ایک بات پوچھی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو بہت بڑے، اور خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور یہ اللہ نے ان کو لقب دیا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ تو سوال کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو جو اپنی قدرت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے اللہ تیری قدرت کا دعویٰ ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر؟ قال اولم نؤمن، یہاں لفظ نؤمن کا، اور ہم سب کون ہیں؟ ایمان والے، جو کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے اور دل سے جان سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان والا، مومن کہا جاتا ہے۔ تو ایمان والا بمطلب یقین کرنے والا، جو یقین کرنے والا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ جن چیزوں کو بتایا گیا ہے، حشر نشر کو، اللہ کو، ایمان کی ساری چیزوں کو یقین کے ساتھ مانے، اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کا اولم نؤمن، کیا آپ کو ہماری اس بات پر یقین نہیں ہے، ہمارے اس عمل پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، ہاں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے یقین نہیں، میرا ایمان نہیں ہے کہ آپ زندہ کریں گے، لیکن اے اللہ ولکن لیطمئن قلبی، میں یہ سارا دیکھ کر اپنے دل کو مزید مطمئن کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر جتنی بھی چھوٹی بڑی بھی اگر کمی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک کام کرو، 4 پرندے دو، 4 پرندوں کو پکڑا، پھر کہا فسرہن، ان کو اپنی طرف مائل کرو، مائل کرنا جس طرح ہم کہتے ہیں پڑھاواں کر لو، اس کو ان کو پڑھا لو، تاکہ آپ بلائیں تو وہ فوراً دوڑ کے آپ کی طرف آئے، مانوس کر لو اپنی طرف۔ تو ایسا کیا۔ تو یہ کیوں کہا مانوس کرنے کا؟ کہ کئی دفعہ پرندہ بھاگتا ہے پھر بھاگ کر چلا جاتا ہے، لیکن جب آپ سے متاثر ہوگا، آپ کا اپنا بنا ہوگا، تو وہ آپ کی آواز سن کر آپ کی طرف آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے بتایا کہ ان کو مانوس بھی کر لو، اپنے سے التفات رکھا لو۔ تو اس کے بعد کیا کرو، ان کے 4 ٹکڑے کر دو، اور 4 ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ، ان کے الگ الگ ٹکڑے کرو۔ اس کے بعد بلاؤ ان کو آپ، تو جب آپ بلاؤ گے یاتینک سایہ، تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے۔ جب دوڑ کر آئیں گے، آپ نے تو مار دیا ہے، تو آپ کو مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں اور ہم کیسے زندہ کرنے والے ہیں۔ واللہ وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ نے آگے فرمایا کہ جان لے ابراہیم، اور جان لو اے لوگو، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں، اور فعل الحکیم لا یخلی عن الحکمہ، اور اللہ نے خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ سے بڑا حکیم کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔
آگے ایک خاص موضوع کو بیان کیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ ایک عمل کی طرف ایمان والوں کو ابھارنے کا کہا گیا کہ جب تم ایمان لا چکے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے وہ زکوٰۃ کے پہلو سے ہو، چاہے صدقے کے پہلو سے ہو، چاہے للہ کے پہلو سے ہو، جس پہلو سے بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کے ہاں سے کیسا پاؤ گے؟ تم ایک خرچ کرو گے، اللہ 700 گنا تمہیں بڑھا کر دے گا۔ اس کی مثال دی، ہم زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں تو دانے کی، ہم مکی کی مثال لے لیں، سٹی بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اور سٹی کے اندر مختلف لائنیں ہوتی ہیں، تو یہاں تو 7 لائنوں کا ذکر کیا کہ ایک، اور اس میں جو کمپل بتائی گئی ہے یہ گندم کی بتائی گئی ہے، وہ گندم کا جو گچھا ہوتا ہے اس کے 7 پارٹ ہوتے ہیں، اور ہر پارٹ کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو کتنا ہو گیا؟ 700۔ تو 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو، ایک آپ نے ڈالا تھا، ہم نے اس کے بدلے میں کتنا دیا آپ کو؟ 700۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ایک گندم کی مثال دی یا ایک اناج کی مثال دی، واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو بڑھتا کیسے ہے؟ اجر بڑھے گا اخلاص پر، اجر بڑھے گا نیت پر، جس طرح آدمی کی نیت ہوگی، جتنی مخلص نیت ہوگی اتنا اجر اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کیا جا سکتا نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل، اسی سے جوڑا ہوا ایک معاملہ اور آیا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ایک بات یہ آگے پہلے حکم بتایا آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پھر خرچ کرنے کے بعد آپ کو کیسا رہنا ہے یہ آگے والی آیت میں بتایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو خرچ کر دیتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد، خرچ کر دینے کے بعد، اللہ کے راستے میں دے دینے کے بعد جو خرچ کیا ہے اس پر دیے جانے والے پر، جس کو دیا ہے اس کو تکلیف نہیں دیتے، احسان جتلا کر کے، تانا دے کر کے، اور لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، لہم اجرہم عند ربہم، اس کا بدلہ ان کے اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے ان کے لیے، ولہم خوف ولا خوف علیہم، اور سب سے بڑا صلہ صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، اللہ تعالیٰ جو دنیا ہی میں عطا کرتے ہیں، آخرت میں تو اللہ بڑھا کر دیتے ہیں ثواب کو جیسے بتایا، لیکن دنیا میں جو اس کو سب سے پہلا انعام ملتا ہے، لا خوف علیہ، صدقہ کرنے والا کبھی خوف نہیں کرتا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اس کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ صدقہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ رد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تو جب مصیبت ٹال گئی تو غم لگ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، کوئی غم آ سکتا ہے، تو پھر خوف کس چیز کا ہوگا؟ جب مصیبت ہی ٹال جائے گی تو خوف، تو یہ آیت اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں سمیع نے کی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہاں تحقیق کے ساتھ ایک سبق سکھایا قرآن نے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے ہیں، ما انفقوا منا ولا اذى، کس طرح کہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا احسان جتلا کر کے، تانا دے کر کے۔ اب یہ بات کیوں کہی، اس کو سمجھ، دو طریقے سے سمجھو اس کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں کچھ دے دیا تو پھر جتلائے نہ، اور جو میں نے 1000 روپیہ دیا نا، میں نے وہ سفیر آیا تھا اس کو 500 روپیہ دے دیا، اچھا وہ سفیر آیا تھا وہ میں نے اس کو 1000 روپیہ دے دیا، یہ ہو گیا جتلانا۔ یا کوئی مستحق تھا بیچارہ، پڑوس کا غریب تھا جس کا پہلے حق بنتا ہے، اور جی فلانی عورت آئی تھی اور فلانی عورت کو میں نے اس سال کا صدقہ فطر دیا، بھی دے دیا تو نے، اللہ کے لیے دیا، اب اس کو کیوں بیچاری کو بدنام کر رہا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کیوں کر رہا ہے، اس کی حالت کو بیان کر کے؟ تو اس سے منع کیا، ایسا نہیں کرنا ہے، منع اور اذا، پھر احسان جتلانا۔ پھر کبھی اگر کوئی واسطہ پڑ گیا، ہمارے ہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے، ہم کسی پر اگر خیرات کے دروازے کھولیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے، تو
تو ہمیں کام پڑتا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں آئرہ میرے یوں کم کر چھڑیے، کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں پھر اگر ہم نہیں نا، وہ بیچارہ مسکین نہیں کر سکے گا، وقت نہیں ہوگا، اچھا میرے دیے ہوئے کا بھی تجھے خیال نہیں رہا، کہتے نہیں کہتے میرے دیے ہوئے کا بھی تجھے خیال نہیں رہا، اور دیکھا میرا کام آیا تو تو نے کام چور بن گیا، میں نے تو تجھے دیا تھا، شریعت نے اس سے منع کیا، آپ کو حق نہیں ہے اس کا، ٹوٹل حق نہیں، اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ کا دیا ہوا بالکل ضائع ہو گیا، اس کا کوئی صلہ اللہ کے آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ مخلص بن کر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہمیں بھی کیا چاہیے، ہمیں بھی تو یہی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں، اور اسی ضمن میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمدللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، یہ تو قرآن نے ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ آپ 1 دو گے اللہ 700 بڑھا کر دیں گے، اور آپ کا اخلاص اس قدر ہوگا اللہ اس قدر اور زیادہ بڑھا دیں گے، پھر ہمیں خوف کس چیز کا، جتنی گنجائش ہے آنے والے کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، لیکن یہ دیکھو کہ مستحق ہے، اس کی تحقیق لازمی ہے، تحقیق کرنے کے بعد مستحق ہے، آپ کی جو گنجائش ہے وہ دو، اور یہ من و عزا جو بتایا ہے نا، یہ اصل میں آگے والی آیت میں انشاءاللہ کل اس کا ذکر آ جائے گا، کل ہی ذکر کریں گے بشرط زندگی۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ سبحان ربک رب